السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعد الله البيع وحرم الربا، صدق الله العظيم۔ اس نے سبق تشریف فرما مشفق و مکرم والدین محترم حضرت محترم اور معزز عالمین کرام اور سامعین اعزاز، جلسے کی تیاری سے پہلے مجھے حکم دیا گیا کہ میں سود کے متعلق آپ لوگوں سے کچھ باتیں بیان کروں۔ انہیں چند باتوں کو لے کر آپ کے روح کو حاضر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا بنایا تو ان کے لیے جو چیزیں فائدے مند تھی ان کو انسانوں کے لیے جائز اور حلال قرار دیا، اور اسی طرح سے جو چیزیں سبب انسان کے لیے بیکار اور ناجائز تھی ان چیزوں سے نجائز فرماؤ نے اعلان کر دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ غیبت ہو، زنا ہو، سود ہو یا دیگر چیزیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان فرما دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، ان کو یوز کرنے سے، ان کو استعمال کرنے سے تم باز آ جاؤ، اور جو چیزیں انسان کے لیے مفید اور کارآمد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے جب انسان کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے، کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے، تو اس کے لیے جو چیزیں مفید ہوتی ہے اس کو اگر اس کے ذریعے استعمال کیا جائے تو اس کے لیے وہ چیزیں مفید ہوتی ہے، اور جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اس کا استعمال کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ جب ایک انسان اس طرح کر سکتا ہے تو ہمارے کائنات جتنے تمام چیزوں کو وجود کو پکڑا، پورے زمین کو وجود کو پکڑا، وہ کیوں کر تمہارے لیے وہ چیزیں ناجائز اور حرام کہے گا، وہ چیزیں تمہارے لیے مفید اور کارآمد ہو۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیزوں کو حرام کیا جو چیزیں تمہارے لیے ناکارہ اور غیر مفید ہے۔ آپ غور کیجیے کہ سود کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں حرام کیا، میں اس کی تعریف چند الفاظ میں کر دینا چاہتا ہوں۔ سود وہ چیزیں ہیں کہ پیسے کے بدلے میں بغیر محنت سے پیسے وصول کیا جائے زیادتی کے ساتھ، اور غیر وہ چیز ہے، تجارت وہ چیز ہے کہ پیسے کے بدلے میں محنت کے بدلے میں زیادہ پیسے وصول کیا جائے۔ اب آگے ضرور رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے حلال اور ناجائز کیوں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کے ذہن میں ڈال دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم لوگ اگر کسی کے پاس پیسے کم کے طور پر لینے چاہتے ہیں تو صاف طور پر یہ کہتا ہے اگر 100 کے بدلے 150 دے سکتے ہو تو میرے پاس آؤ، اگر 100 کے بدلے 150 نہیں دے سکتے، 150 نہیں دے سکتے تو کہیں اور جگہ منگواؤ جہاں آنے کی ضرورت نہیں، جہاں جو قاعدہ ہم نے بنا رکھا ہے اسی قاعدے کے مطابق اگر تم لے گے تو ہم دیں گے، اور اگر قاعدے کے مطابق نہیں لو گے اس قاعدے سے منافق ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں قبض دینے سے معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑنے کے ساتھ جو تمہارے پاس کوئی مجبور خرچ کے لیے آتا ہے، ہمیں وعدہ کی لاش پڑی ہوتی ہے، ایک دن تقسیم کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جب تم کو آپ اس طرح سے کہتے ہیں کہ 100 کے بدلے 150 دو گے تو میرے پاس آؤ، اللہ پوری کی طرح میرا
مجھے بتلائیے معاف کرنا زبان سے ایسی جواب نکل جائے کہ پہلے آپ لوگوں زبان کے بارے میں مدد بچتا ہوں کیونکہ اگر میرے حقات کی جواب ہے تو ہمیں تکلیف ہوگی ہے آپ کی وجہ کیا ہے جو ہم حقات دنیا نہیں چاہے کیا ہمارے دلوں میں حقات تکلیف کرنے کے زمانہ نہیں ہے اگر ہے تو حقات تکلیف کریں گے یہ دودھ تمہارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے اس دودھ کی وجہ سے ایک مسلمان بھائی کے سینے پر خنجر ہوتے ہیں دودھ کی بنا پر ناجائز اور حرام مذاق جب تمہارے پاس چلے آتا ہے تم اس کو کیا دکھا دو میرے بھائیوں آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان آپ بھی مسلمان تمہارے پاس جو آتا ہے وہ مسلمان آپ کی وجہ کیا ہے ذرا غور ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرنا مدد کرنے میں کیا چاہیے اگر مسلمانوں کو مدد نہیں کر سکتے مسلمانوں کی وہی ہوگا جو آج دنیا کے اندر ہوتا جا رہا ہے مسلمان آپ سے مدد ہو رہے ہیں مسلمان کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائیوں اسلامی تعلیمات کو یہ نہیں ہے اسلامی تعلیمات کو بگڑ جائے اسلامی تعلیمات اسلام آپ اللہ نے میرے بھائیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم دور کے اندر کاروبار نہیں کر سکتے آپ روڈ کے اندر جائیے وہاں مسلم پنڈ کے نام سے بینک چلتا ہے اسی طرح سے بینکوں کے اندر جائیے وہاں بھی مسلم پنڈ کے نام سے علماء کے مشورے سے وہ بینک قائم کیے گئے ہیں اور الحمدللہ بغیر سود کے بغیر جاتی کے وہاں کاروبار ہو رہا ہے اور مسلمان آپ اگر جائے تو کیوں نہیں کر سکتے بس مجبوری ہمارا یہ ہے کہ آپ مسلمان بچ جاتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہمیں ہے ہمارے علاوہ سب بیکار ہے کسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے یقیناً میری بات غلط لگ رہی ہوگی یقیناً میری بات آپ کے دلوں میں ایک آگ کی طرح چل رہی ہوگی کہ چھوٹا سا ایک ننھا سا ایک بیکار سا لگ رہا ہے لیکن میرے دل کی بات جو میرے ہونا ضروری ہے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو خدا کے واسطے مجھے یہی معاف کرتے میں جہاں نہیں ہونا چاہتا اور آپ سے بڑا کروانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ملک سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کی طرح کاروبار نہیں کیا جاتا خدا کے لیے آپ کسی مجلس میں بڑا ڈالیں کہ انشاءاللہ العزیز جو کام کریں گے یا تو تجارت ہوگی یا تو علماء کے مشورے سے جس طرح کے دیگر جگہوں میں مسلم فنڈ یا دیگر بینکوں کا نظام چل رہا ہے اسی طرح آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے یا کم سے کم جس طرح کے اسلام
رب العالمین.